اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم مطالعہ قرآن کا آغاز کریں گے اور اس میں سب سے پہلے سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ ایک مکی سورت ہے، شان نزول کے لحاظ سے 5ویں، جبکہ ترتیب کے لحاظ سے پہلے نمبر۔ اس میں کل 7 آیات ہیں۔ لفظ فاتحہ کا روٹ فتح ہے، جس کا مفہوم کسی چیز کا کھل جانا۔ اس طرح فاتحہ سے مراد دیباچہ، پیش لفظ یا ابتدائیہ کے ہیں، جس میں کتاب یا کسی بھی مقالے میں موجود علوم کے بارے میں ایک مختصر مگر بہت ہی جامع انداز میں معلومات بیان کی جاتی ہیں، اور باقی تمام کتاب انہی نکات کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ قرآن کریم کا یہ ابتدائیہ، جس کا نام الفاتحہ ہے، بہت ہی مختصر مگر بہت جامع الفاظ میں خالق کا کردار، تخلیق، کامیابی کی کلید اور تخلیق کار کے قوانین پر عمل کرنے اور نہ کرنے کے نتائج کا تعین کرتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ اس طرح یہ خالق کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور تخلیق کو اپنے فرائض انجام دینے کی یاد دہانی بھی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ یہ مختصر سا جملہ اس کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خالقیت کا اقرار بھی ہے، اور اس میں اللہ کے اسماء الرحمہ کو واسطہ بنایا گیا ہے، اور یہ جملہ برکتوں اور رحمتوں کی ایک دعا بھی ہے۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو دراصل اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے اپنے کاموں میں اس کے اسماء الرحمہ کا واسطہ لاتے ہیں، اس سے حفاظت، برکت اور صحت مانگتے ہیں، اور اپنے کام یا اپنے کوششوں کے معنی برخیز نتیجے اور عافیت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ سارے نکات رحمت کے اجزاء ہیں۔ آئیے اپنی دعاؤں کا آغاز، اپنی تعلیم کا آغاز، اپنے کاموں کا آغاز، اپنے فہم کا آغاز، اپنے ادراک کا آغاز، اپنے وجدان کا آغاز، اپنے انجام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر اس دعا سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین ہے۔ الحمد کسی کی شان و شوکت اور عظمت کو دیکھ کے جو تعریفی کلمات خود بخود زبان سے ادا ہوں انہیں حمد کہا جاتا ہے۔ پریز، رب ہر طرح کے وسائل زندگی مہیا کرنے والی ہستی، ون کریٹنگ ریسورسز، عالمی، عالم کی جمع ہے، دنیائیں، کائنات، آپ کہتے ہیں یونیورس، ورلڈ۔ الحمدللہ رب العالمین سے مراد ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اس آیت میں تشریح طلب بات یہ ہے کہ اللہ سے مراد بے شمار مخلوقات کو پیدا کرنے والا خالق، اور رب سے مراد مخلوقات کو پیدا کر کے ان کی تمام ضروریات کی کفالت کرنے والا کے ہیں۔ مخلوقات کو زندہ رکھنے کے لیے، مخلوقات کو پیدا کرنے کے لیے، ان کو جوان کرنے کے لیے، ان کی نسل کو چلانے کے لیے، مخلوقات کو اس دنیا میں سے اگلی دنیا میں منتقل کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں فراہم کرنے والا، یہ ہے
غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور رب کی صفت جو ہے پیدا کرنے کے بعد مخلوق کو زندگی کے ریسورسز فراہم کرتی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت رب اپنی تمام مخلوق کو زندگی کے وسائل مہیا کرتا ہے۔ دوسری غور طرف بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالم نہیں بلکہ رب العالمین ہے۔ اس آیت میں تفکر کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا کی طرح اور بھی بے شمار عالمین ہیں، اور ان بے شمار عالمین کو پالنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک۔ اس آیت میں اللہ کی حمد خالق کائنات کی صفت ربوبیت کے ساتھ کی گئی ہے۔ صفت ربوبیت کے حوالے سے یہ آیت حمد بھی ہے اور ہم سب کے لیے ایک دعوت فکر بھی ہے۔ اس دعوت فکر پہ عمل کرتے ہوئے جستجو، تلاش اور تحقیق کی جائے تو آخرکار ہر سلیم الفطرت انسان خود یہ اعتراف کرے گا کہ واقعی کوئی سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ قدرت رکھنے والی کوئی ہستی ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور اس کائنات کو چلا رہا ہے اور اس کائنات کے ہر ایک رکن کی پرورش کر رہا ہے۔ سب تعریفیں خالق کائنات کے لیے ہیں۔ خالق کائنات کی صفات یہ ہیں کہ جب وہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے تو مخلوق کی ضروریات کی کفالت بھی کرتا ہے، اور مخلوق کی ضروریات کی کفالت اس وقت ممکن ہوتی ہے جب مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی ضرورت کے وسائل موجود ہوں۔ حضرت کلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ عالمین میں تقریباً 11,500 مخلوقات ہیں۔ ان میں پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، اشجار بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں۔ اگر نوعی اعتبار سے ان کا شمار کیا جائے تو یہ تقریباً 11,500 انواع بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام انواع کا رب ہے۔ اب تھوڑی دیر پہ یہ غور کرتے ہیں کہ یہ حمد کا مطلب یہاں پہ در حقیقت کیا ہے۔ کسی کی اچھی صفات کو بیان کرنا اس کی تعریف کہلاتا ہے، لیکن اگر کسی سے فیض یاب ہوا جائے تو پھر اس کا شکریہ ادا بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لازم ہو جاتا ہے۔ ان دو نکات کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار کائنات بنائی ہے، سبحان اللہ، یہ بس اللہ ہی کی قدرت ہے، وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور جب ہم اللہ کی تعریف اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تو دراصل ہم اپنے پروردگار جنہیں زندگی کے تمام وسائل عطا کرنے والے کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اس نقطے کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و شکر جو سارے عالمین کا رب ہے۔ اب کسی کے عطا پہ شکر گزار ہونا محض زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ شکر گزاری میں احسان مندی کا پہلو جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اب ایک عام مشاہدہ ہے کہ جو شخص کسی کا احسان مند اور شکر گزار ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ بہت زیادہ نیاز مندی اور ادب و احترام کے ساتھ ملتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اپنے دل سے اللہ کا شکر گزار ہے تو وہ انتہائی ادب و احترام اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا۔ ایسے بندے کے قیام، رکوع، سجود اور دیگر عبادات میں بھی عاجزی اور نیاز مندی اپنی انتہا کو چھو رہی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین کا مفہوم یہ سامنے آتا ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کائنات کے سارے عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحم والا ہے، رحم فرما رہا ہے۔ رب العالمین کی تعریف اور شکر کے ساتھ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بصورت الرحمن اور رحیم
ذکر قرآن کے طالب علم کے لیے ایک بہت بڑی دعوت فکر ہے۔ رب العالمین کے ساتھ یا صفت ربوبیت سے ہم آہنگ کسی دوسری صفت کے ذکر کی بجائے الرحمن اور رحیم کے ذکر سے یہ امر واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے اظہار میں رحمت کا غلبہ ہے۔ یہ عظیم بابرکت اور مقدس سورہ ہمیں یہ آگہی فرما رہی ہے کہ کائنات کی تخلیق، اس کی تنظیم اور اس کی تدبیر میں آج ابتدا تا انتہا اللہ کی رحمتیں غالب ہیں۔ اس کائنات کی ہر تخلیق میں اللہ کی صفت رحمت ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے۔ قرآن کریم ایک صفت کو ایک ہی جگہ میں دو مختلف انداز میں بیان کر کے انسان کو ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے، وہ یہ کہ انسان کو ملنے والی آگہی کا فطری نتیجہ ایمان کی پختگی، معاملات دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کی مدد پر مکمل بھروسہ، جد و جہد مسلسل کے لیے عزم و توانائی، کامیابیوں اور ناکامیوں پر درست رد عمل کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے احساس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس مختصر لیکن انتہائی بلیغ جملے میں انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ الرحمن کی رحمت جب جوش میں آئی، اس نے انتہائی رحمت کے ساتھ یہ کائنات تخلیق فرما دی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ صفت رحیم کے ذریعے رحمت ایک استقلال اور تسلسل کے ساتھ ساری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ مالک کے یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا، مالک صاحب اختیار، بادشاہ، آپ کہہ سکتے ساورن۔ یوم کسی کام کے شروع ہونے سے لے کے مکمل ہونے تک کی مدت، آپ اسے ایک مرحلہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں آپ ڈیوریشن یا اسے پیریڈ یا ایک ٹرم آپ کہہ سکتے ہیں۔ الدین قانون، آئین، ضابطہ، معاملات طے کرنے کا طریقہ کار، اور انگلش میں آپ کہتے ہیں کوڈ، لا، کانسٹیٹیوشن۔ قرآن کریم میں یوم کا لفظ 475 مرتبہ اور دین کا لفظ 101 مرتبہ آیا ہے۔ ان الفاظ کے معنی کو سامنے رکھیں تو مالک یوم الدین کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ روز جس میں ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اپنے اپنے کاموں کا جواب دیتا ہے، اور یہ جو فیصلے کا مرحلہ ہے، اس میں فیصلے کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس۔ یوم الدین کی اصطلاح کی تفصیل ہمیں سورہ آل انفطار، جو کہ آیت نمبر 82 ہے، اس کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 میں ملتی ہے۔ مفہوم ہے، اور کیا تمہیں ادراک ہے کہ یوم الدین کیا ہے؟ پھر کیا تمہیں ادراک ہے کہ یوم الدین کیا ہے؟ جس روز نہیں اختیار رکھتا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی بھی شے کا، اور اس روز امر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یوم الدین کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے سورہ الزلزال کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 جو ہیں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس روز لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ سو جس کسی نے ذرا برابر بھلائی کی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرا بھر برائی کی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ قدرت کا وضع کردہ جواب دہی کا نظام، جسے نظام مکافات کہا جاتا ہے، اس دنیا میں بھی وقتاً فوقتاً ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ مکافات عمل کے طور پہ ہم اپنے کئی اعمال کا نتیجہ دیکھ لیتے ہیں، تاہم اس مکافات عمل کے نتیجے میں اپنے کسی برے عمل کا نتیجہ دنیا میں دیکھ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص آخرت میں جواب دہی سے بری ذمہ ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان اپنی خطاؤں پہ ندامت کی وجہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی اور درگزر کی درخواست پیش کرے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ عدل و انصاف کے لیے
طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کام مشاہدہ ہے کہ جو حکومت اور ادارے عدل کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے نافذ کروا سکیں، اور اگر کوئی عدالت یا اس کے پیچھے موجود ریاست اپنے فیصلے نافذ نہیں کروا سکتی تو ایسی عدالت غیر مؤثر سمجھی جاتی ہے، ایسی حکومت غیر مؤثر سمجھی جاتی ہے، اور ایسے معاشرے میں تنظیم کی بجائے انتشار ہوتا ہے، دنگا فساد ہوتا ہے۔ لیکن اگر عدلیہ کے پیچھے موجود حکومت طاقتور ہو، آئین اور قانون کی پابند ہو، تو بڑی عدالتوں ایک طرف، چھوٹی سے چھوٹی عدالتوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے بھی ساری ریاست کمر بستہ ہو جاتی ہے۔ غور کریں، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوا تھا، الرحمن الرحیم، اور اس سے بھی پہلی جو ہے اس میں ربوبیت کا ذکر ہوا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پالنے کے لیے شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مخلوقات کو پالنے کے حوالے سے صفت رحمان اور رحیم کا ذکر بالکل برمحل معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ذکر ہے مالک یوم الدین، یعنی وہ مرحلہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، اور ان فیصلوں کے مطابق قوانین کی پابندی کرنے والے انسانوں کو نوازنا، اور انسانوں میں سے جو سرکش ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے تاکہ باقی لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات جو ہے ان کی ترتیب پہ غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تخلیق اور پیدائش سے لے کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کے تمام معاملات کو اللہ رب العالمین سنبھالے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یوم الدین میں نظام عدل کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ان دونوں حقائق کے درمیان اسماء رحمہ الرحمن اور الرحیم ان کا ذکر یہ واضح کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت زندگی کا آغاز ہو یا زندگی کا کوئی بھی مرحلہ، یہ تخلیق کے پہلے مرحلے سے لے کے ابتلاباد تک اس کی رحمت تمام مخلوقات پر سایہ قدم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ ہی کی عبدیت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ ہی سے استعانت مانگتے ہیں۔ ایاک، صرف آپ، اونلی یو، نعبد، ہم بندگی کرتے ہیں، وی سروس یو، نستعین، ہم مدد کے طلبگار ہیں، وی سیک ہیلپ۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا اعتراف، مالک یوم الدین ہونے کا یقین اور اعتراف، اس ذکر کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد بندہ یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ، اے خالق اور مالک حقیقی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی ذات کے لیے، اپنے تمام دنیاوی معاملات کے لیے، اپنی زندگی کے قیام اور بقا کے لیے، اپنی زندگی کی تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے، اے اللہ، ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ دین اسلام بندے کو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی سکھاتا ہے، اور اللہ کے اوپر مکمل انحصار، جسے آپ توکل اور بھروسہ کہتے ہیں، وہ سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بندگی خالص بندگی، اور اسی بندگی میں بندہ اپنے وحدہ لا شریک اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں تیرے آگے سر جھکاتا ہوں، میں تیرے آگے ماتھا ٹیکتا ہوں، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا معبود ہے۔ یہ بندگی محض عقیدے کی تکمیل نہیں ہے۔ سورہ الفاتحہ کے ذریعے ہمیں ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے کہ بندہ اس ہستی کی عبادت کر رہا ہے جو تمام ضروریات کی کفالت بھی کر رہی ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی کو اور تمام مخلوقات کو زندگی گزارنے کے تمام وسائل مہیا کر رہا ہے، لہٰذا مدد کے لیے بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، اپنے تمام ضروریات کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف دیکھنا ہے، دعا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے اللہ سے مانگنا
صحت, خوشیاں, اولاد, غرض کے کوئی بھی چیز, کوئی بھی ضرورت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دیکھنا. بندگی محض کسی سادہ سے عمل کا نام نہیں, بلکہ اسلام کے نقطۂ نظر سے بندگی کا مطلب ہے مکمل تسلیم و رضا, یعنی اللہ کی مرضی کو مکمل طور پہ تسلیم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنا. تو اس طرح چوتھی آیت میں انسان کے شعور اور لاشعور میں یہ بات پیوست کی جا رہی ہے کہ بندگی محض اللہ کے لیے ہے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ناصر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ظاہر ہے, اور یہ نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت وجود میں آتے ہیں. کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اس کا مطلب محض رسمی عبادت نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی تمام ضروریات کا کفیل اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتا ہوں, اور جب بھی میں اپنی کسی مقصد کی تکمیل کے لیے نکلتا ہوں تو اے اللہ میں آپ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں, اور جب بھی مجھے کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے تو اس وقت بھی اے اللہ میں آپ کی مدد جو ہے وہ طلب کرتا ہوں. گویا یہ آیت ایک اقرار ہے کہ اے اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں, اپنے تمام ضروریات, اپنی تمام خواہشات اور اپنے تمام بچاؤ کے ذرائع جو ہیں وہ بھی تجھ سے وابستہ کیے ہوئے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت فرما دیں ہمیں صراط مستقیم, اہدنا ہدایت دے ہم کو, رہنمائی فرما دیں ہمارے, گائیڈ اس. الصراط وہ راستہ جو کسی کے چلنے سے بنتا ہے, بات ہے. المستقیم جس پہ استقامت اختیار کی جائے, مستقل رہا جائے, یا ایک مستقل انداز میں اپنایا جائے, پرسسٹنٹلی. اے اللہ مجھے ٹھیک راستے کے ہدایت فرما دے, مجھے بتا دے کہ ٹھیک راستہ کون سا ہے, مجھے اس ٹھیک راستے پہ چلا تاکہ میں اس پہ چلتے چلتے کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤں. یہ آیت دعا ہے, اور یہی وہ آیت ہے جس کی بنیاد پہ سورہ فاتحہ کو دعا کہا جاتا ہے. ہم جب صراط مستقیم کی اصطلاح وہ قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 56, میرا توکل ہے اللہ تعالیٰ پہ, رب میرا اور رب تمہارا, نہیں ہے کوئی جاندار مگر وہ پکڑے ہوئے ہے اس کی چوٹی, بے شک میرا رب صراط مستقیم پہ ہے. اور صراط مستقیم کی حقیقت ہمیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 61 میں واضح ہوتی ہے, اور میری ہی عبدیت کرنا یہ ہے صراط مستقیم. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی راستے پہ ہیں, لوگوں کو اس راستے کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں, جیسے کہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 73 میں ذکر ہے. اور بے شک آپ دعوت دے رہے ہیں انہیں صراط مستقیم کی طرف. سورہ یاسین آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد ہے, بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. سورہ شورا آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے, اور اس طرح ہم نے وحی فرمائی آپ کی طرف ایک روح اپنے امر سے, نہ تھا تمہیں ادراک کہ کیا ہے کتاب اور نہ ہی ایمان, لیکن ہم نے بنا دیا اسے ایک نور, ہم ہدایت فرماتے اس سے جو ہم سے چاہتا ہے ہمارے بندوں سے, اور بے شک آپ ہدایت کر رہے ہیں صراط مستقیم کی. سورہ زخرف آیت نمبر 43, سو تھامے رکھیے جو وہی ہوا ہے آپ کی طرف, بے شک آپ صراط مستقیم پہ ہیں. ان آیات میں قرآن کریم نے صراط مستقیم کی تفصیل میں 2 اہم نکات ہیں وہ بیان کیے ہیں. سب سے پہلی چیز عبدیت یا بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی, اور اس کا طریقہ کار جو وحی الہیہ کے ذریعے وضاحت سے بیان کر دیا گیا. دوسرا اس راستے کی رہنمائی کا فریضہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد. ایک سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ہماری نجات کا واحد راستہ قرآن کریم کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل پیرا ہونے میں ہے، کیونکہ اطاعت رسول ہی اطاعت اللہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راہ ان کی انعام فرمایا آپ نے جن پہ، نہ جو مغضوب ہیں اور نہ جو سرگردان راہ. الذین وہ لوگ، الذین کا لفظ ایک جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے اللہ سی، دوز ارد ہے. انعمتا انعام فرمایا آپ نے، یو گریسڈ، یو ویلیوڈ، علیہم ان کے اوپر، ان پہ، غیرہ سوائے، المغضوب غضب یافتہ، وہ لوگ جن پہ غضب ہو چکا ہے. پروون گلٹی اینڈ سیٹ پہلا، مقدمہ چلا، مقدمے میں مجرم پائے گئے تو قانون کے مطابق جو سزا بنتی تھی وہ سزا لگا دی گئی. ضالین بھٹکے ہوئے ہیں، راستے کی تلاش میں ہیں، ہدف سے دور ہیں، اسٹرے ان ایرر آف دی ٹارگٹ. اس آیت کے ایک حصے میں ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ وہ ہماری اس مخصوص راستے کے بارے میں رہنمائی فرما دیں جس پہ چلنے والوں پہ آپ نے انعامات فرمائے ہیں، جن سے آپ راضی ہو اور جس راستے پہ چلنے سے آپ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور آیت کے دوسرے حصے میں ہم خوف سے بچاؤ اور تحفظ کا اہتمام کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن کی سرکشی کی وجہ سے، جن کے انکار کی وجہ سے، عقل کی بالادستی کی وجہ سے آپ کا غضب ان پر نازل ہو. اور نہ ہی ہمیں بھٹکنے دینا. گمراہ ہونے یا بھٹک جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے کبھی صحیح راہ پہ چلے تھے، ان کو سیدھا راستہ دکھایا گیا، لیکن آگے جا کے وہ اپنی عقل کے غلط استعمال کی وجہ سے بھٹک گئے. ابھی بھی چاہتے ہیں کہ صحیح راہ مل جائے، لیکن کبھی دائیں تو کبھی بائیں. اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ساری زندگی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے غلط راستہ چنا ہوا اور ان کی کوششیں رائے گاہ جاتی ہیں. ساری زندگی سمجھتے رہتے ہیں صحیح ہیں، لیکن در حقیقت غلط راستے پہ. انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہماری رہنمائی کرتی ہے. اس کا مفہوم ہے اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تو وہ معیت میں ہوں گے جن پہ انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے. انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، کیا ہی خوبصورت یہ ساتھی ہیں. سورہ نساء کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کامیابی کی شرط اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی اطاعت اور اتباع میں ہے. اب ہمیں یہ خود غور کرنا ہے، ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہم انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پہ چل رہے ہیں، یا ہم نے کوئی الگ سے راہ اختیار کر لی؟ مختصر خلاصہ سورہ فاتحہ. یہ سورہ جسے دیباچہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، ایک یقین ہے، ایک اقرار ہے، ایک شکر ہے اور ایک دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اور وہ اپنی تمام تخلیقات کی پرورش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمہ ہر چیز پہ محیط ہے. ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر چیز اسی کے قوانین کے تحت کام کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہر ایک کا محافظ اور مددگار ہے. یہ سارے حقائق اس بات کی دلیل ہیں کہ قابل حمد اور قابل بندگی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ اور پسندیدہ بندوں کی راہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ کا نور جلال بن کر کائنات کو تنبیہ کرتا ہے وہ اپنے مقصد تخلیق کے مطابق اپنے خالق اور مالک حقیقی کے شکر گزار بنیں، اس کی نشانیوں پہ غور و فکر کریں اور اسے پہچان کر حق کے بندگی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت، اس کے معانی اور اس کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، اور ان پہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔